اس سال کا جو ہم نے تھیم رکھا ہوا ہے وہ مزاحمت اور ہوپ سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دن بدن جو مسائل ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ جو ہم سب کی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو فنڈامنٹل جو ہمارے رائٹس ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ ہے، جس کی ساری رائٹس کی یہاں بات ہوئی ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو ورک، اپنی زندگی کے اوپر اختیار، فریڈم فرام وائلنس، ہر طرح تشدد سے پاک سماج، ٹھیک ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایسوسیشن، یہ کوئی بھی ایسا ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے جو اس وقت ہمیں مل رہا ہے. اور یہ رائٹس کی ایک طرف، اور جس طرح سے اس وقت ہمارے ہاں خاص طور پہ رائٹس کی وائلیشن میں سٹیزن سے زیادہ ریاست اور ریاستی ادارے جو رول پلے کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پہ ٹاپک تھا چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز کے حوالے سے. تو چیلنجز تو آپ دیکھیں ہم نے سب یہاں پہ مینشن کیے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورت حال ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں تھوڑی سی اس پہ بات کروں، میں ایک کریکشن کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں بھی کہا گیا کہ پاکستان کی میں عورتیں 51% ہیں، اور مجھے ہمیشہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا، کیونکہ ہمارا جو لیٹسٹ سینسس ہے اس میں بھی عورتیں 49% ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتی ہوں بڑی سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں عورتیں 51% ہیں، لیکن پاکستان دنیا میں صرف ان چند ممالک میں ہے جس میں عورتیں مردوں سے کم جیتی ہیں. تو عورت ہونا، اس کی جو جنڈر آئیڈینٹی ہے، وہ اس کی سروائیول کا بھی مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شروع سے ہی جو ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ، چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ زیادہ مرتی ہیں. مٹرنل مرٹیلٹی ریٹ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، ریپیٹڈ پریگننسیز ہوتی ہیں، غربت کی وجہ سے انیمک ہے. آپ کو پتہ ہے 44% خواتین پاکستان کے اندر جو ریپروڈکٹیو ایج میں ہے وہ انیمک ہیں، ان میں آئرن کی کمی ہے. پھر ان کو ظاہر ہے پری نیٹل پوسٹ نیٹل کیئر نہیں ملتی ہے. تو وہ ان مسائل کی وجہ سے آپ دیکھیں. اور نیوٹریشنل لیول گھروں کے اندر انٹرا ہاؤس ہولڈ فوڈ ڈسٹریبیوشن کا جو فینومینا ہے، کہ وہی جہاں بات ہو رہی تھی کہ اگر غربت ہے اور اگر اس میں کبھی مہینے میں ایک دفعہ گوشت بن بھی گیا تو وہ مردوں کے حصے میں ہی آئے گا، عورتوں کے حصے میں تو نہیں آ سکتا. تو وہ سارے آئی تھنک وہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی نسبت کم ہیں پاکستان میں. لیکن جب بچ جاتی ہیں تو پھر آؤٹ لیوڈ مین، پھر اللہ نے عورت کی باڈی کو اتنا اسٹرانگ اور اس میں ریزسٹنس دی ہے کہ پھر ان کی جو لانگیجیوٹی ہے، زندہ رہنے کا وہ ہے، وہ پھر مردوں سے زیادہ جیتی ہیں. تو ایک تو یہ مجھے کریکشن کرنی تھی، جو آئی کانٹ ریزسٹ ٹو میک دس کریکشن، تاکہ آپ کو ذہن میں رہے کہ ابھی تک عورت ہونا جو ہے وہ ہماری بنیادی جو ہماری سروائیول ہے، ہمارا جو جینے کا حق ہے، اس کو بھی کرٹیل کر رہا ہے. اب تو چیلنجز تو میرا خیال ہے بہت سارے ہیں جس کا ذکر ہم نے ہر طرح سے، آپ اگر دیکھیں کہ آپ کے لیے ہم یہ چھوڑ کے بھی جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے پاکستان میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے جس کا یہاں پہ بھی ذکر ہوا ہے، وہ ایک پدرشاہی سوچ کا چیلنج ہے. ٹھیک ہے، وہ پدرشاہی جس کو ہم کہتے ہیں نا پیٹریارکل تھنکنگ. پدرشاہی سوچ یہ ہے کہ جس میں آپ عورت کو دوسرے درجے کا انسان سمجھتے ہیں. جب عورت پیدا ہی ہوتی ہے تو سوائے چند میں سمجھتی ہوں بہت انلائٹنڈ فیملیز کے گھروں میں آپ دیکھیں کہ بچی کی پیدائش میں شاید ہی کہیں خوشی منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بیٹا پیدا ہوگا تو مٹھائیاں بھی بٹیں گی، سب کچھ ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو جو اس کا سیکچول ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، اس کے ساتھ پہلے سے ہی سوسائٹی نے کوئی ویلیو اٹیچ کی ہوئی ہے. اور وہ ویلیو کیا ہے کہ یہ جو بچی ہے، کیونکہ وہ جو ہمارے دماغوں میں پہلے سے تقسیم کار کا نظریہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سیکشول ڈویژن آف لیبر، تقسیم کار، کہ عورت جو ہے وہ گھر، کل کو وہ بڑی ہوگی، اس کو گھر سنبھالنا ہوگا، وہ بچے پیدا کرے گی، وہ گھر کی کفالت نہیں کرے گی، وہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے ہم بچی کی پیدائش پہ خوشی نہیں مناتے. اور پھر یہ ہے کہ عورت کا جو ملکیت کا تصور ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی ملکیت ہے، لہٰذا جو مرد کی عزت ہے
اس کا تصور عورت کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ عورت کس طرح سے بیہیو کرے گی، وہ مرد کیا بیہیو کرے گا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مرد کی عزت کا تصور جو ہے وہ عورتوں کے بیہیویئر کے ساتھ لنک کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس سوچ کی وجہ سے مرد عورتوں کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر اس کی غیرت کے نام پہ اس کو قتل بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو اور مختلف طرح کے تشدد ہوتے ہیں. تو ایک تو اس کو سمجھیں کہ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پدر شاہی سوچ جس میں عورت کو برابر کا انسان نہ سمجھنا، اور برابر کا انسان اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم عورتوں کو پیدا ہوتے ہی کسی مرد کا محتاج بنانے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کل کو کوئی مرد اس کا کفیل بنے گا، اس کی کفالت کرے گا. جو یہاں پہ بھی ذکر ہوا کہ جب تک عورتوں کو ہم معاشی طور پہ خود مختار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، معاشی طور پہ خود مختار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیسے ہوں گی، اس کے لیے کون سے لوازمات چاہیے. تعلیم سب سے پہلے ان کے پاس ایک ہیومن ریسورس ہونا چاہیے، پھر ان کے پاس کوئی اسکل ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کوئی اکنامکلی جب امپاورڈ ہوں گی تو اپنی چوائسیز جس کی ہم بات کر رہے ہیں. امپاورمنٹ بہت بڑا لفظ ہے، اور یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ اچانک آپ کو امپاورمنٹ مل جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اوپر اپنا اختیار قائم کرنے کے لیے عورتوں کو وہ ساری اپرچونٹیز چاہیے، تعلیم کی چاہیے، اچھی صحت کی، کام کرنے کی، ہنر کی، پھر وہ اپنی زندگی اپنے اختیار میں رکھ سکتی ہے. کیونکہ اگر وہ بے اختیار ہے تو اب وہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہے. اب گھروں میں بھی دیکھیں، ہماری جیسی عورتوں پہ مرد ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہاتھ اٹھائیں گے تو کل کو یہ تو خود کماتی کھاتی ہیں، چھوڑ کے چلی جائیں گی. تو وہ ایک ڈیٹرنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک رکاوٹ ہے. جب مرد کو پتہ ہے کہ اگر میں زیادتی کروں گا تو یہ عورت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس وقت جو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، مردوں کو پتہ ہے کہ عورتیں کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ اکثر گھروں سے تو یہی ہوتا ہے کہ جی اب آپ کا جنازہ ہی واپس آنا چاہیے. گھر کی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے. جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے اکثر اس کی اپنے گھر کی سپورٹ ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں آج بھی پورے پاکستان میں 13 شیلٹر ہومز ہیں. 13 یہ 25 کروڑ عوام کی آبادی ہے، جس میں 49% عورتیں ہیں. ہر تیسری عورت پاکستان میں، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ آپ کا جو لیبر فورس سروے آپ کا گورنمنٹ کی جو فگر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر تیسری عورت جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے. اور 56% جو عورتیں ہیں وہ رپورٹ نہیں کرتی ہیں، وائلنس کو رپورٹ نہیں کرتی ہیں. تو یہ وائلنس جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا یہ پرابلم ہے. اب کن میں اس کی چیزوں کا چیلنجز کا ذکر کروں. ظاہر ہے ایکول اپرچونٹیز کا ہے، وہ اسی وقت ملیں گی جب یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. اور یہ مائنڈ سیٹ یہ کہتے ہیں یہ وہ ایگ اینڈ وہ چکن والی صورتحال بن گئی ہے، جنہوں نے مائنڈ سیٹ چینج جہاں سے ہو سکتا ہے. جو تعلیمی نصاب ہے، ابھی بھی آپ نیا تعلیمی نصاب دیکھیں تو اس میں وہ دارا کا گاؤں ہی ہے اور وہ بچی جو ہے وہ زمین پہ ہی بیٹھی ہوئی ہے. تو تعلیمی نصاب کے اندر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے یونیورسل جو پورا کریکولم ڈیولپ کیا ہے اس کے اندر اسی طرح انہوں نے ان چیزوں کو ریپروڈیوس کیا ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو آپ نے سب آرڈینیٹ پوزیشنز میں ہی دکھانا ہے. پھر آپ کا ظاہر ہے کہ لاز آتے ہیں کہ کیا ریاست عورت و مرد کو ایکول سٹیزن کے طور پہ دیکھ رہی ہے؟ تو نہیں دیکھ رہی. آج بھی ہمارے ہاں بہت سے ایسے لاز ہیں جو ضیاء الحق کے زمانے میں پاس ہوئے، جس میں 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر کیا گیا، جس میں حدود آرڈیننس کے اندر 4 مردوں کی گواہی کو، مسلمان مردوں کی گواہی کو لازم کیا گیا کہ اگر ایک ہاسٹل میں ایک عورت ریپ ہوتی ہے اور 100 عورتیں بھی دیکھیں گی تو اس بندے کو پنشمنٹ نہیں ہو سکتی، میکسیمم پنشمنٹ نہیں ملے گی. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ہے قصاصاً دیت کا قانون
قانون موجود ہے جس میں عورتوں کی جو بلڈ منی ہے وہ مرد کی نسبت آدھی رکھی گئی ہے. تو جہاں ریاست ہمارا قانون ہے وہاں پہ بھی ہمارے قانون جو ہے, دیکھیں جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ہمارا ایک سٹیزن کا سوشل کانٹریکٹ ہے. اس کانٹریکٹ کے اندر بھی ڈسکریمنیشن ہے کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی ایک طرف وہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 25 کہ کوئی ڈسکریمنیشن جنس کی بنیاد پہ, سیکس کی بنیاد پہ نہیں ہوگی. دوسری طرف اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر اتنی ڈھیر ساری لیجسلیشن ہے جو عورتوں کو دوسرے درجے کا شہری بناتی, تو وہ بھی ایک چیلنج ہے. پھر آپ کا میڈیا ہے, آپ دیکھیں آپ کے مین اسٹریم میڈیا ہاؤسز کیا کر رہے ہیں, کس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, کس طرح کی آپ ڈرامے, اب تو یہ عام ہی ہو گیا ہے کہ ایک ڈرامے میں 2-2 3-3 شادیاں مردوں کی دکھاتے ہیں اور پہلی بیوی بڑا اس کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے اور وہ خوش ہے, اور دس از دا نیو امیج وچ وی آر ٹرائنگ ٹو پروجیکٹ کہ دیز آر گڈ ویمنز آر ایکسیپٹنگ کہ جی. تو لسٹ تو بہت لمبی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے تھوڑا سا میں کیونکہ ہمیں بھی جلدی ہے, کل ہمارا انٹرنیشنل ویمنس ڈے کی ریلی ہے جس کے لیے ہم نے آپ سب لوگوں کو دعوت بھی دینی ہے اور کام بھی بہت سے ہیں. میں اپرچونیٹیز پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں. اپرچونیٹیز میں دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ نہ تو سماجی رویے اس طرح سے بدل رہے ہیں, نہ ریاست و ریاست کے ادارے جو ہیں ان کے اندر کوئی صنفی شعور آ رہا ہے. پچھلے 75 سالوں میں 76 سالوں میں عورتوں نے بہت کوشش کی ہے کہ جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے اس کو زیادہ صنفی حوالے سے حساسیت کی طرف لایا جائے, اس میں جینڈر رائٹس کا جو ایک شعور ہے وہ پیدا کیا جائے. ان کی ٹریننگز کی ہیں, پولیس کی ہیں, جوڈیشری کی ہیں, لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کی جوڈیشری ہے اس کے اندر جینڈر بیس وائلنس پہ جو امپیونٹی ہے اس میں لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا ہمارے ہاں چیلنج ہے. تو اپرچونیٹیز کی طرف آتے ہوئے میں سمجھوں گی کہ خواتین خود جو ہیں, جو پڑھی لکھی عورتیں جن کو موقع مل رہا ہے, وہ اس وقت بہت میں سمجھتی ہوں کہ اپرچونیٹیز کریٹ ہو رہی ہیں, کیونکہ ایک طرف ہمارا جو بیسک لٹریسی ریٹ کے اندر جینڈر گیپ ہے, لیکن جو ہمارا ہائر ایجوکیشن ہے اس کے اندر کوئی جینڈر گیپ نہیں ہے, پیرٹی ہے. اس وقت پاکستان میں there are more female doctors, there are more female dentists, there are more women جو کہ سول سروس کے ایگزامز لے رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے 400% زیادہ اس دفعہ لڑکیوں نے سول سروس کے ایگزامز دی ہیں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اگلے 10-15 سال میں پوری بیوروکریسی میں آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. عورتیں ایکسیل کر رہی ہیں, جہاں اپرچونیٹیز مل رہی ہیں وہاں ایکسیل کر رہی ہیں, چاہے آپ بورڈ کے ایگزامینیشنز دیکھ لیں. اور دوسری طرف دیکھیں کہ جو ملک کے اندر جو تعصبات ہیں, جو تشدد کے حوالے سے, جو ریاستی جبر کے حوالے سے, عورتیں مزاحمتی تحریکوں کا نہ صرف حصہ بن رہی ہیں, ان کو لیڈ کر رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بلوچستان میں جو ڈس اپیئرنس کی موومنٹ ہے, ان کے تو بیچاروں کے مرد ہی چلے گئے, عورتیں ہی پیچھے رہ گئی ہیں. اور اس میں جس طرح سے عورتیں جو ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے رائٹس کے لیے وہ نکلی ہیں, اور جس دلیری اور جرت کے ساتھ مارنگ بلوچ اور یہ سمی دین وغیرہ, تو میں سمجھتی ہوں کہ مزاحمتی تحریکیں جو ہیں اس میں عورتوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ جو ہے یہ ایک معاشرے کے اندر ایک ٹرانسفارمیٹیو تبدیلی, ایک انقلابی تبدیلی لانے میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کردار ادا کر سکتی ہیں. پھر سیاست کی طرف میں سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان میں, یعنی کہ ویسے دوسری دفعہ ضیاء کے دور میں عورتوں کے اوپر خاص طور پہ سندھیانی تحریک جو سندھ میں تھی اس کے اوپر اٹیک ہوا, عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا, اور لاہور میں لاٹھی چارج ہوا تھا, عورتوں کو جیل میں ڈالا گیا. لیکن وہ ذرا اربن طبقے کی اور بیوروکریٹس کی بیویاں تھیں, تو ہمیں ویمن ایکشن فورم کی عورتوں کو راتوں رات ان کو چھڑا لیا گیا. لیکن سندھ کے اندر عورتیں سال جو ہیں وہ جیلوں میں رہیں, سندھیانی تحریک کی عورتیں. اور یہ اب دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو پولیٹیکل وائلنس ہوا ہے پی ٹی آئی کی عورتوں کے اوپر, جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے, تو اس کے باوجود ابھی میں ایک ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اتنی زیادہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اور ان کے گھروں کے اندر بھی ریزسٹنس آ رہی ہے, دیر آر ویمن جن کو طلاق دے دی ان کے شوہروں نے, کیونکہ یہ خبریں بھی آئیں کہ شاید پولیس کی کسٹڈی میں ان کے ساتھ ریپ ہوئے ہیں, سیکچول وائلنس ہوا, اور ان کے شوہروں نے سپورٹ کرنے کے بجائے ان کو طلاقیں بھی دی ہیں. تو بہت تو خیال یہ تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ سیاست سے پیچھے ہٹیں گی,
سیاست میں بھرپور اب اس دفعہ حصہ نہیں لیں گی. یہ میں نے 2000 یہ ابھی ریسنٹ الیکشن سے پہلے کی میری ریسرچ ہے. اور ٹو مائی سرپرائز میں نے سارا ڈیٹا مانیٹر کیا. پہلے سے زیادہ عورتوں کا ووٹرز ٹرن آؤٹ پچھلے 2018 سے زیادہ بڑھا ہے. 2018 سے زیادہ عورتوں نے الیکشن لڑے ہیں اور عورتیں اپنی سپیس نہیں چھوڑ رہی ہیں پالیٹکس کے اندر بھی. لیکن جہاں تبدیلی نہیں آ رہی ہے وہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے جو گیٹ کیپرز ہیں, جو آدمی ہیں, وہی سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں عورتوں کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارے تو جو ہماری سلور لائننگ ہے وہ عورتوں کی ایجنسی میں ہے, عورتوں کی جرت میں ہے, اور عورتیں جو گیو اپ اس وقت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ہر طرح کا جو اپنی رائٹ ہے اس کی اسرشن جو ہے وہ کر رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں مجھے اپنی بات ختم کرنی چاہیے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آئی ول بی ویری ہیپی کہ ہم اس کو رسپونڈ کریں. لیکن ایک دفعہ پھر آپ سب کو عورت مارچ کی طرف سے فارملی ہم دعوت دیتے ہیں. دیز آر دا ینگ ویمن جو کہ عورت مارچ کی آرگنائزرز ہیں, اور ان لوگوں کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں ہر سال جب عورت مارچ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے مذہبی حلقوں سے جو روایتی طور پہ اینٹی ویمن جو لابیز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. ہماری پروٹیکشن اسی میں ہے کہ آپ جیسے پروگریسو ترقی پسند ذہن رکھنے والے لوگ جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ایک ایسا سماج چاہتے ہیں جہاں ان کو ایکول سٹیٹس ملے, وہاں کوئی ان کو سیکچولی ہراس نہ کرے, نہ سڑک پہ نہ کام کی جگہ پہ, تو پھر آپ کو اس تحریک کا حصہ بننا چاہیے. اور جب زیادہ لوگ نکلتے ہیں تو جو ہمارا نیریٹو ہوتا ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے. تو ہماری صرف اسٹرینتھ جو ہے وہ ہماری تعداد میں ہے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور آپ کل تشریف لائیے گا 2 بجے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے, اور پلیز اپنی فیملیز کو لائیں, اپنے دوستوں کو بھی اس میں اپنے ساتھ لے کے آئیے گا. بہت بہت شکریہ.